الغیب جو ایمان لاتے ہیں بے دیکھے، الذین یؤمنون بالغیب وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم رکھیں، ومما رزقناہم ينفقون اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اتارا اور جو تم سے پہلے اتارا، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھیں، اولئک علی ھدی من ربہم وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون اور وہی مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ سورہ مبارکہ کی ابتدائی جو آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، امام اہل سنت اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں۔ یقیناً یہ مبارک کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں۔ تعصب اور انانیت کا عینق اگر اتار کر دیکھا جائے اور اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو ایک بندے پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کتاب میں قرآن مجید میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور کفار مشرکین مکہ قرآن کے کلام اللہ کے کلام ہونے کے انکار کرنے پر جو یہ باتیں کہتے تھے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا معاذ اللہ اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہے، یہ اس کی تردید کرتی ہے۔ یہ جو ان کا کہنا تھا اپنے تعصب میں کہ جب قرآن کے حقائق اور اس کے دلائل کے سامنے ان سے جواب نہ بن پڑا تو وہ یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، جبکہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ رب العالمین نے ان اناد اور بغض رکھنے والوں کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں قرآن کریم کے کلام ہونے میں شک ہے تو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے تو تم سب مل کر اس جیسا ایک کلام بنا کر لے آؤ، اور تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ قرآن کی اس قبول کیا ہو۔ چنانچہ قرآن کریم کا فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا کہ تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے اور نہ کر سکو گے۔ نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا۔ قرآن کریم کی فصاحت کے حوالے سے کل ہم نے آپ کے سامنے کعبہ شریف کے اوپر لگائے جانے والے زمانہ جاہلیت کے قصائد اور غزلوں کو ذکر کیا تھا، جو قرآن کی عربیت کے اندر جو اس کی بلندی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 3 جو ہے اس میں فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے پرہیزگاروں کو۔ ہدایت کا 2 معنی کیا جاتا ہے، ایک معنی ہے ایرات الطریق، راستہ دکھلانا، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، دل کے اندر ہدایت کو اتار کر مسلمان کر دینا۔ یہ ایرات الطریق جو ہے یہ انبیاء کرام کا کام ہے کہ وہ حق کا راستہ دکھاتے ہیں، اور ایصال الی المطلوب، ہدایت کے 2 معنی بنتے ہیں کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں، گائیڈنس کیا مراد ہے اس سے۔ تو اس کا ایک معنی ہدایت کا یہ ہے کہ اراتۃ الطریق، عربی میں کہتے ہیں، یعنی سیدھا راستہ دکھلانا کہ یہ راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے، یہ حرام راستہ ہے، یہ حلال راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے۔ اور ہدایت کا ایک معنی اس سے آگے جا کر آتا ہے ایصال الی المطلوب، یعنی ہدایت کو دلوں کے اندر اتار دینا اور اس کو حق کی طرف راغب کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہمارا اور روافض کا اس میں بڑا اختلاف ہے، آگے آیت آئے گی خلافت کے مسئلے پر تو ہم ذکر کریں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ خلافت سے آگے ایک درجہ ہے، ایک مفروضہ ہے ان کا کہ نبوت پیچھے ہے، امامت آگے ہے، اور وہ بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ جتنے اہل بیت کے اکابر اولیاء گزرے ہیں جن کو اہل سنت و جماعت اپنی جان ان کے قدموں میں قربان کرتے ہیں، جو غیر نبی ہیں جیسے حضرت مولا علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، آخر تک جتنے اہل بیت کے افراد ہیں ان کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ مقام امامت پر ہے، اور حضور کے علاوہ جتنے نبی ہیں ان سب سے افضل ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص پر بڑا شدید حکم عائد ہوتا ہے۔ قرآن کی کئی آیات اور ہمارے
ہمارے نزدیک عقیدہ کفریہ ہے کہ انبیاء کے اوپر غیر نبی کی فضیلت نہیں ہو سکتی. خیر وہاں پر جب بات آئے گی تو میں دلچسپی سے ساری بات آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. یہاں ذرا چلیے ہدی للمتقین کہ ہدایت دیتی ہے یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے. پھر آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک میں کامل مومنین کی نشانیاں اللہ نے ذکر کی ہے. ان کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی اللہ نے یہ بتائی کہ ایمان بالغیب، وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہ 5 آیات ہیں جو اہل ایمان کی یہاں پر ذکر کی گئی. مختصر سی بات، غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کس کو کہتے ہیں؟ ما غاب عن الحاسۃ، وہ چیز جو انسان کی سینس اس کو اپروچ نہ کر سکے. انسان کی سینس جس کو اپروچ نہ کر سکے، پکڑ نہ سکے، ادراک نہ کر سکے، اس کے باہر کی چیز کو غیب کہا جاتا ہے. یعنی وہ انویزیبل چیزیں کہ جس کو بندہ محسوس بھی نہ کر سکے. انسان کے اندر 5 سینس ہیں، 5 حس ہیں. انسان کسی بھی چیز کو ادراک کرتا ہے تو اس ادراک کے لیے 5 اس کی سورس، یا تو دیکھ کر سمجھتا ہے، یا سنتا ہے، یا سونگتا ہے، یا چکھتا ہے، یا پکڑتا ہے. تو قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ، یہ 5 طاقتیں ہیں جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. یہ عقل تک اپروچ کرتے ہیں، پھر یہ معاملہ عقل تک لے کر جاتے ہیں اور عقل پھر اس پر فیصلہ کرتی ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے منطق کی کتابوں کے اندر موجود ہے حصول صورت الشیء عند العقل. عقل کے پاس جو چیزیں، حصول صورت الشیء عند العقل، چیزوں کا عقل کے پاس پایا جانا، یہ جو ہے وہ علم ہے. اور چیزوں کو عقل تک کون پہنچاتے ہیں؟ یہ ہماری حس پہنچاتی ہے. اب وہ حس جو معلومات عقل کو دیتی ہے تو عقل جو اس پر نتیجہ نکالتی ہے اس کو علم کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کا انکار کیا، فرمائی یہ علم منطق کی تعریف ہے، اور علم کی حقیقی تعریف ہے کہ وہ اللہ کا نور ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا انسان کے دل میں اتارتا ہے. لیکن لاجیکل بات میں یہاں پر کر رہا ہوں. تو یہ 5 سینس ہمارے اندر موجود ہیں. کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. دیکھ نہیں سکتے، وہ چیز دکھ نہیں سکتی تو شاید سننے میں آ جائے. سننے میں بھی نہیں آ سکتی تو شاید سونگنے سے بندہ پتہ لگا لے. نہیں آ سکتی، ٹیسٹ سے، ذائقے سے پتہ لگا لے، یا چھو کر لگا دے. اور 5 چیزیں جس میں نہیں آ سکے گی وہ غیب ہے. جیسے قبر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اور بالخصوص ذات باری تعالیٰ جس کا ادراک انسان کی عقل نہیں کر سکتی ہے. یہ علامات اور نشانیاں ہیں، رسول اللہ کے ذریعے بندہ سمجھتا ہے. جیسے قبر کی بات، قبر کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں تو دیکھنے سے بھی کوئی نظر نہیں آئے گا تو ایک گیا، سنیں گے بھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. مٹی کو زبان پر لگائیں گے تب بھی کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، چھوئیں گے تب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، سونگیں گے تب بھی تو پتہ چلا وہ غیب ہے. تو مومن کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اور وہ بن دیکھی چیزیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ان کی گواہی پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ عشق کا مرحلہ ہے. بن دیکھے کسی پر ایمان، بات کو قبول کرنا. تو ہمیں کیا پتا، ہمیں تو نہیں پتا کہ فرشتے کون ہیں، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ جنت کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ جہنم کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات. یہ سب حضور سید عالم کی گواہی پر ہوا ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو حضور کے مکمل سپرد نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں ان چیزوں پر اعتماد نہیں ہوگا. تو الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتا ہے اور اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے ایمان لانے کا، وہ ہے رسول اللہ کی شخصیت اور ان کی گواہی. اور ان پر اعتماد بغیر عشق، بغیر اعتماد، بغیر محبت کے نہیں ہو سکتا. اس لیے جو کہا جاتا ہے نا کہ حضور کا عشق ایمان کی اصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے. بس اتنا ہی ذکر کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین عالم الغیب و شہادہ ہے. بات چل پڑی ہے تو یہ جملہ سن لیجیے. غیبوں کا جاننے والا اصل میں اللہ ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی تو نہیں ہے، تو پھر خدا غیب کیسے جانتا ہے؟ ہماری مناسبت میں. یعنی وہ چیز ہم سے تو چھپی ہوئی ہے نا.
اللہ کے سامنے تو ہر چیز آیا ہے. تو غیب تو اس کو کہتے ہیں جو چیز چھپی ہو اس کو جانا جائے. تو اللہ سے جب کوئی چیز چھپی نہیں ہے تو اللہ کا جاننا، غیب کا جاننا کیسے ہوا؟ ایک سوال ہوا. تو وہ ہماری مناسبت سے ہے کہ ہم سے جو چیزیں چھپی ہوئی اس کو اللہ جانتا ہے. اللہ کی شان ہے عالم الغیب والشہادہ، ویزیبل اور ان ویزیبل، شہادت اور غیب. غیب کا اپوزٹ کیا ہے؟ شہادت. شہادت جو دکھتا ہے، غیب جو نہیں دکھتا ہے. تو فرمایا جو دکھتا ہے اس کو بھی خدا جانتا ہے اور جو نہیں دکھتا ہے اس کو بھی خدا جانتا ہے. شہادت یعنی حاضر، غیب یعنی غائب. تو عالم الغیب جاننے والا ہے وہ، عالم الغیب والشہادہ، غیب کو بھی جاننے والا ہے، شہادت کو بھی جاننے والا ہے، یعنی چھپی ہوئی چیز کو بھی جاننے والا ہے، ظاہر کو بھی جاننے والا ہے. یہ کس کی شان ہے؟ اللہ رب العالمین. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ وہ غیب جانتا ہے تو یہ شرک ہے. اچھا، میں نے کہا کیوں شرک ہے؟ کہنے لگے اس لیے شرک ہے کہ غیب جاننا اللہ کا کام ہے. میں نے کہا یہ چیزیں ساری نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ کہ لگا ہاں نظر آ رہی. تو میں نے کہا یہ آپ جانتے ہیں؟ کہاں. میں نے کہا یہ بھی شرک ہے. کہ کیوں؟ میں نے کہا حاضر کو بھی اللہ ہی جانتا ہے. سرکار مفتی اعظم نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے فتاوی مصطفیہ میں. فرمایا اگر غیر کے لیے غیب کا جاننا شرک ہے تو غیر کے لیے شہادت کا جاننا کیسے شرک ہے؟ یعنی میں دیکھ رہا ہوں آپ کون ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ شہادت ہے. اور ایک چیز چھپی ہوئی، تو جب چھپی ہوئی کو بھی خدا جانتا ہے، یہ اللہ ہی کی صفت ہے. اور ظاہر کو بھی اللہ جانتا ہے. تو کیا آپ ظاہر کو نہیں جانتے؟ آپ کون ہیں؟ میں نہیں جانتے. تو اس کو بھی تو اللہ جاننے والا ہے. تو جب غیب غیر کے لیے ماننا شرک ہے تو ظاہر غیب کے لیے، ظاہر کسی اور کے لیے ماننا کیسے توحید ہوگا؟ کیونکہ ہے تو دونوں صفت اللہ کی نا. تو ایک صفت مانا جائے تو شرک ہے، دوسری صفت جانی جائے تو توحید ہے. لیکن وہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اللہ کی عطا سے ہم جان رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے کہا وہ اللہ ہی کی عطا سے غیب کو جان رہا ہوتا ہے. تو کیونکہ صرف غیب کا جاننا اللہ کی صفت نہیں ہے، شہادت کا جاننا بھی اللہ کی صفت ہے. صرف چھپی ہوئی چیز کا جاننا اللہ کی صفت نہیں ہے، ویزیبل اور حاضر چیزوں کا جاننا بھی اللہ کی صفت ہے. تو یہاں شرک کیوں نہیں ہوتا؟ کہتا نہیں وہ تو اللہ کے دیے ہوئے سے ہم ظاہر کو جانتے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے سے غیب کو جانتے ہیں. تو بات تو وہی ہوئی. اگر آپ سمجھے ہو تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے یہ. اور یہ میں نے جہاں میں نے دیکھا یہ سرکار مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ کا جو فتاوی ہے فتاوی مصطفیہ، اس میں آپ نے ایک نقطے میں یہ ساری بات کو ختم کی. انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین غیب کی باتیں عطا فرماتا ہے. قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ پر ذکر ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک. ذالک یہ انباء نبأ کی جمع ہے، اما یتساءلون عن النبأ. نبأ کہتے ہیں اہم ترین خبر کو، نبأ کہتے ہیں خبر کو، انباء خبریں اس کی جمع. اما یتساءلون عن النبأ واحد آیا، ادھر ذالک من انباء، ادھر انباء آیا ہے. اور تیسرا پارا آپ کا کیسے شروع ہوتا ہے؟ اما یتساءلون عن النبأ واحد آیا ہے، نبأ معنی خبر، انباء خبریں. فرمایا ذالک من انباء، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. حبیب یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو بذریعہ وحی ہم آپ کو دے رہے ہیں. اب یہ کیسا کہا جا سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ غیب کو نہیں جانتا؟ نبی غیب کو نہیں جانے گا تو نبی ہی نہیں رہے گا. یہ تو اس کی نبوت کے لیے لازم ہے، یہ اس کی نبوت کے لیے لازم ہے. دن ہوگا تو سورج نکلا ہوگا. آپ کہتے ہیں یہ اجالا ہے لیکن سورج نہیں ہے. ہاں نظر نہیں آ رہا آپ کو لیکن سورج ہے، تو اجالا کیسے ہو گیا؟ تو جو نبی ہے وہ تو غیب کے بغیر تو نبی بن ہی نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے ہم نبی، آپ یہ دیکھیں نا، نبی بغیر وحی کے نبی بنتا ہے. یہ کہ حضور خاتم النبیین ہے. لیکن ایک بات میں پوچھتا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، رسول تو رسول ہیں، انبیاء بھی جتنے ہیں، کیا بغیر وحی کے وہ نبی بن جاتے ہیں؟ تو پتہ چلا نبی کے لیے وحی کا ہونا اللہ کی طرف سے لازم ہے، اور وہ وحی ہی غیب ہوتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک. حبیب وہ ساری غیب ہی تو ہے جو وحی کے ذریعے تجھے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. یہ بات. ادھر ایک جملہ کہہ کر میں آگے، پھر بہت ساری آیت ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک، وما کان اللہ
لیطلعکم علی الغیب، غیب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی ہر ایک کو غیب کی اطلاع دے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، مگر وہ جس رسول پر راضی ہوتا ہے اس کو اطلاع دے دیتا ہے۔ آ جائیے سورہ جن میں آپ، تو وہاں پر فرما عالم الغیب، غیبوں کا جاننے والا اللہ ہے، فلا یظہرہ علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کو کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا، الا ایگزمپٹ کر دیا، مگر کس کو؟ الا من ارتضی من رسول، لیکن وہ اپنے رسولوں سے راضی ہے، ان کو بتا دیتا ہے، ان پر ظاہر کر دیتا ہے، ایک مرادی معنی۔ تو یہ ساری آیات دیکھیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ انبیاء کرام کو، ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے علم میں اور انبیاء کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امام اہل سنت کی اس پر مکمل کتاب ہے الدولۃ المکیہ، حرم شریف میں آپ نے 8 سال کی، اور حرم شریف میں آپ نے 8 گھنٹے کے اندر اس کو مرتب کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب حج پر گئے تو ہندوستان کے بعض کانگریسی ملاؤں نے وہاں پر شریف مکہ کو یہ کہا کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کے علم کو اور رسول کے علم کو برابر جانتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ شریف مکہ کے پاس کچھ علماء کے فتاوے، جیسا مولانا سلامت اللہ صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بھی آئی ہوئی تھی اور اس پر اعتراض چل رہا تھا، انہوں نے علم غیب پر کتاب لکھی تھی اور وہ سوال پھر اعلیٰ حضرت سے ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بغیر کسی کتاب، کیونکہ آپ سفر میں تھے، نہ کوئی لائبریری پاس تھی نہ کوئی کتاب پاس تھی، آپ نے 8 گھنٹے کے اندر حرم خدا میں بیٹھ کر ایک پوری کتاب عربی زبان میں تحریر فرمائی، جس کو لکھے ہوئے تقریباً 100 سال کے قریب کا عرصہ ہو رہا ہے۔ پڑھتے جائیے، اس میں علم کا ایسا خزانہ ہے۔ 8 گھنٹے کے اندر بغیر کسی کتاب، بغیر کسی لائبریری میں بیٹھے آپ نے عربی زبان میں مسئلہ علم غیب کی تمام جہتوں پر وہ کتاب تحریر فرمائی، الدولۃ المکیہ بمادۃ الغیبیہ۔ اس کا اردو ترجمہ سرکار سیدی حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان نور اللہ ضریحہ نے اس کا ترجمہ کیا، اور نیٹ پر موجود ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ الدولۃ المکیہ، جب شریف مکہ یعنی موجودہ سعودی حکومت آنے سے پہلے سلطنت عثمانیہ میں وہ سادات اور سیدوں کی حکومت تھی، تو شریف مکہ جو تھے ان کے سامنے جب اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھی گئی تو انہوں نے چند لائنیں پڑھی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگی، اور انہوں نے کہا کہ جب اللہ اپنے محبوب کو اتنا بتاتا ہے تو کسی ظالم کو اس میں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کا علم، اس پر مکمل کلپ ہے انشاءاللہ، آپ کہیں گے تو ہمارے بچے مہیا بھی کر دیں گے۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، خود سے ہے، بغیر کسی کے بتائے سے ہے، قدیم ہے، زوال سے پاک ہے۔ حضور کا علم اللہ کے دیے ہوئے سے ہے، اللہ کا علم خود سے ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے، حضور کا علم محدود ہے۔ اللہ کے علم کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، حضور کو جو علم دیا گیا اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ اللہ خود سے جانتا ہے، حضور اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں۔ تو اندھے نجدی دیکھ دے قدرت رسول، جب اتنا بڑا فرق موجود ہے تو پھر برابری کا عقیدہ کا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ تو کہنا جی اللہ کے برابر، کہاں اللہ کے برابر؟ استغفر، کوئی پاگل ہے کہے گا کہ اللہ کے برابر علم ہے؟ کیسے جھوٹ بول رہے ہو؟ تو میں اردو میں سمجھا رہے ہیں، اللہ کا علم خود سے ہے، حضور کا علم اللہ کے بتائے سے ہے، تعلیم سے ہے، وحی سے ہے، اطلاع سے ہے، اظہار سے ہے۔ اللہ کا علم قدیم ہے، حضور کا علم حادث ہے۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا علم جو ہے وہ بغیر کسی کے سکائے سے ہے، حضور کا علم اللہ کے سکائے سے ہے۔ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، حضور کے علم کی حد ہے۔ کیا حد ہے حضور کے علم کی؟ جو حضور نے خود فرما دیا، جو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس پر بھی اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے، انباء المصطفیٰ۔ یہ علم غیب پر اعلیٰ حضرت کا دوسرا رسالہ ہے، اس کو یاد رکھیں، ڈاؤن لوڈ کریں، بہت زبردست۔ الدولۃ المکیہ تو انتہائی علمی رسالہ ہے، لیکن پڑھیں گے تو اس کو آپ کو مزہ آئے گا، لیکن وہ ساری منطق اور فلسفے کی اصطلاح، علم کلام کی اصطلاح ہے، لیکن اس کو سادہ کر کے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کا دوسرا ایک رسالہ ہے انباء المصطفیٰ، اس میں سارے دلائل آپ نے جمع کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے انباء المصطفیٰ،
اسی طرح حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے 6 سے 7 رسائل ہے علم غیب کے اوپر، خالص الاعتقاد، اس پر ایک تفصیلی کتاب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، منیب اللبیب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم غیب پر کہ ظاہر و باطن پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ عطا فرماتے ہیں، اور حضور کے علاوہ باطن پر کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑی دلچسپ رسالہ اعلیٰ حضرت کا، وہ پڑھنا چاہیے۔ یعنی ایک مفتی کے پاس، ایک قاضی کے پاس ایک حکم آئے تو وہ ظاہری پوزیشن دیکھ کر فیصلہ کرے گا، فیوچر اس کے سامنے ہے نہیں تو کیا فیصلہ کرے گا؟ ایک آدمی سامنے ہے تو اس کو کیا پتا، جو پریزنٹ ہے وہی فیوچر کون جانتا ہے؟ لیکن حضور سید عالم کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے کہ حضور باطن پر، فیوچر پر فتویٰ دے سکتے ہیں۔ مثلا ایک ہی مثال دے کر میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے وہاں پر جمع کیا ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، منیب اللبیب کے اندر بڑا زبردست رسالہ ہے یہ اعلیٰ حضرت کا۔ ایک چور حضور کے پاس لایا گیا، جب وہ چور حضور علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو صحابہ نے کہا حضور اس نے چوری کی ہے، حضور نے فرمایا اس کی گردن مارو۔ تو سیدنا صدیق نے کہا کہ حضور وہ تو چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، تو فرمایا ہاتھ کاٹ دو۔ پہلے کہا حضور نے کہ اس کی گردن مارو، تو کہا حضور یہ تو چور ہے، چور کی تو گردن نہیں ماری جاتی، ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو فرمایا ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ کاٹ دیا گیا اس نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو اس نے سیدنا صدیق اکبر کے دور میں دوبارہ چوری کی تو دوسرا ہاتھ کٹا، پھر چوری کی تو ٹانگ کٹی۔ اب وہ فساد کا باعث بن گیا، اب وہ اتنا خطرناک بن گیا کہ چند مہینوں کے بعد پھر پکڑا گیا تو لایا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مشاورت کی کہ اب یہ فساد کا باعث ہے، اس کا حکم قتل ہے۔ جب لایا گیا، ارے تو وہی ہے جو حضور کے پاس آیا تھا، تو حضور نے اسی وقت فرما دیا تھا اس کی گردن مارو۔ تو یہ ہے حضور کا علم جس کو کہا جاتا ہے کہ باطن پر فتویٰ دینا۔ ایسے کئی حوالہ جات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اس رسالے میں جمع کیا۔ غزوہ احد تھا اور اس میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو بعد میں صحابی رسول ہوئے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک صحابی کے سینے پر چڑھے ہوئے تھے، یعنی غالب آ گئے تو حضور دور تھے اور حضور نے مسکرایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ حضور اس مسکراہٹ کی وجہ؟ فرمایا نہیں، میں کسی اور وجہ سے نہیں مسکرا رہا، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ قاتل جو قتل کر رہا ہے، مقتول جو قتل ہو رہا ہے، ان دونوں کے نصیبوں پر کہ جنت میں دونوں ایک ہی گھر کے اندر ہوں گے۔ اور ٹھیک اسی وقت دیکھیے کہ آگے چل کر فتح مکہ کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں شامل ہوئے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک اور زبردست رسالہ ہے کہ جس میں باطن پر فتوے کے حوالے سے ساری احادیث کو اعلیٰ حضرت نے وہاں پر اکٹھا فرمایا۔ عربی زبان میں آپ کی کتاب انباء الحی، وہ تو علم کا شاہکار ہے۔ تو علم غیب پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تجدیدی کام ہے اور باقاعدہ آپ نے اس کو ایک فن کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو انبیاء کرام رضوان علیہم السلام اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے اس پر کہ تو آپ یوں کہیں نا کہ ان پر وہ علم غیب یعنی غیب کا اظہار ان پر ہوتا ہے، اور یہ کہا جائے کہ غیب کا اظہار ان پر ہوتا ہے، غیب کی اطلاع ان کو دی جاتی ہے، یہ نہ کہیں کہ انہیں علم غیب ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہہ لیں کہ نہیں، لفظ علم غیب انبیاء کے لیے نہیں استعمال کریں، یہ استعمال کریں کہ ان کو غیب کی خبریں دی جاتی ہیں، غیب کی اطلاع دی جاتی ہیں۔ ہم نے کہا وہ کہتے ہیں غیب کے ساتھ علم کا ورڈ نہ لگائیں، علم غیب نہ بولیں، اظہار علی الغیب بولیں، اطلاع علی الغیب بولیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر لفظ علم غیب بھی بولا جاتا ہے تو وہ اظہار علی الغیب ہی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ کہتا ہے نہیں، یہ بولنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، علم غیب اور ہے اور اظہار علی الغیب اور ہے۔ ہم نے کہا یہ بتائیے علم آتا کیسے؟ کہنے لگے اظہار سے۔ تو ہم نے کہا وہی تو بیان کر رہے ہیں، علم آتا کیسے؟ کہنے لگے اطلاع سے۔ تو ہم نے کہا وہی تو بتا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اطلاع دی جائے کل فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، تو اس اطلاع اور نالج کے بعد آپ کو علم رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ وہ علم جو آ رہا ہے وہ اطلاع ہی کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ ہم نے غیب کی اطلاع دی تو معنی کیا ہوا؟ غیب کا رہا کہ جناب شرک ہو جائے گا۔ ہم نے کہا شرک نہیں ہوتا ہے، دنیا جانتی ہے خدا خدا ہے، رسول رسول ہے۔ تھانوی صاحب نے جب اپنی گستاخانہ عبارت لکھی تو اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ ایسا علم غیب تو زید عمر بکر سب کو ہے،
تو ہم نے کہا ہم نے لفظ علم غیب، لفظ اس علم غیب کی اس ترکیب کو، اس ورڈنگ کو اگر ہم نے حضور کے لیے قرآن کے ان دلائل میں خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ اگر بیان کیا تو آپ کو یہ برا لگا، تو تھانوی صاحب نے تو علم غیب بچوں جانوروں سب کے لیے استعمال کیا ہے. یہ سب عجیب سی بات ہے، چھوڑیے ان چیزوں کو. اس پر ایک جملہ کہہ کر بات آگے بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عقیدے کی بات تھی اس لیے تھوڑا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے کھولا ہے. آج کل ایک تفسیر بڑی زبردست ہے جو علم کلام کے امام، جیسے ظاہر سی بات ہے قرآن و سنت علم کا سمندر ہے، تو علم کو سمجھنے کے لیے اس کے الگ الگ اس کی برانچز بن جاتی ہے، اس کے ٹاپکس ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جیسا قرآن اور حدیث سے جو چیز ملتی ہے وہ ہمیں عقائد کے حوالے سے بھی ملتی ہے اور احکام اور عبادات کے حوالے سے بھی ملتی ہے. اتنی بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اب میں اس کو کھولوں گا نہیں کہ عقائد کیا ہوتے ہیں اور احکام کیا ہوتے ہیں، ورنہ درس اسی میں چلا جائے گا. تو قرآن کے جو مضامین ہیں، قرآن کا جو قرآن و سنت کو جو سبجیکٹ ہے وہ عقیدے سے بھی متعلق ہے، احکام سے متعلق ہے، اخلاق سے متعلق ہے. تین چیزیں. تو جو عقائد کے شعبے پر جو علماء گفتگو کرتے ہیں ان کو متکلمین کہا جاتا ہے. متکلمین کلام سے یعنی اس میں بحث و مباحثہ بہت ہوتا ہے، اس نسبت سے متکلمین. احکام اور عبادات کی جو بات ہے ان کے ماہرین علماء کو فقہا کہا جاتا ہے. فقیہ، فقہا اس کی جمع ہے. اسی طرح علم اخلاق کے ماہرین کو صوفیہ کہا جاتا ہے، جن کا ٹاپک ہوتا ہے کہ صرف وہ اخلاق اور آداب پر بحث کرتے ہیں، اسی کے اصول کو مرتب کرتے ہیں، اسی پر وہ کتاب کو جمع کرتے ہیں. فقہا جو ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ جناب وہ احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی پر وہ بحث کرتے ہیں، اس کے دلائل جمع کرتے ہیں، اس کی جزیات، اس کے مسائل کو مجتہد جو ہوتا ہے وہ مستنبط کرتا ہے اور بعد کے لوگ اس کی تشریحات اور جزیات پر حکم لگاتے ہیں. متکلم وہ ہوتا ہے جو عقائد پر بحث کرتا ہے. تو شریعت کے اسلام میں جو احکام اور عبادات کی باتیں ہیں وہ ہم جن استاذوں کے ذریعے سمجھتے ہیں، جو اولین استاذ ہیں، جو صحابہ اور تابعین کے استاذوں میں سے ہیں، جنہوں نے اس علم کو کمپائل کیا ہے اور علم اور کی شکل دیا ہے اور فقہ کے اصول کو ایجاد کیا ہے، اس میں امام اعظم نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ ہیں، ان کے بعد امام مالک ہیں، ان کے بعد امام شافعی ہیں، ان کے بعد امام احمد ہیں. یہ چار ائمہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیچھے جو بزرگ صحابہ تابعین تھے کام انہوں نے کیا، تو کہا ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے کہا جو ان کی ساری جو معلومات اور خدمات تھی وہ انہی کے پاس آ کر جمع ہوئی ہے. ان کا نام اس لیے لیا، مثال کے طور پر ایک کتاب آپ لکھتے ہیں اور وہ کتاب آپ کے نام سے شائع ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ احادیث لکھ رہے ہوتے ہیں، مسائل. تو کوئی پاگل آپ سے آ کر کہے آپ نے اپنا نام کیوں لکھا اس کے اوپر، احادیث کا نام کیوں نہیں لکھا؟ ارے دیوانے، میں نے کتاب کا نام اپنا اس لیے لیا کہ کمپائل میں نے کیا ہے اس کو. تو پڑھ تو صحیح، جو ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے، سمپل بتا رہا ہوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آتا ہے تو وہ اس حوالے سے کہ مرتبین میں سے یہ ہیں، لیکن لائے کہاں سے؟ قرآن سے لائے ہیں، سنت سے لائے ہیں، صحابہ کے اقوال سے لائے ہیں. تو کہتے ہیں آپ ابو حنیفہ کا نام لیتے ہیں تو ابو بکر صدیق کا نام کیوں نہیں لیتا، حضرت عمر کا نام؟ تو میں نے کہا اس پاگل کو کہا جائے کہ پہلے تو پڑھ لے اور تو صرف محرم اور رمضان کا مسلمان بن رہا ہے تو پہلے تعلیم تو حاصل کر کے بھائی. وہ یہ فن کی بات ہے، یہ جذباتیت میں نہیں سمجھی جاتی، اس کے سمجھنے کا ایک اصول اور طریقہ ہے. خیر، جیسا جیسا بندہ آگے سمجھتا ہے اس کو بات سمجھ میں آتی ہے. تو فقہ کے امام جو پچھلوں کے شاگرد ہیں اور آگے آنے والوں کے استاذ ہیں، جنہوں نے باقاعدہ قرآن و سنت کے ساتھ صحابہ تابعین کے فتاووں کو مرتب کر کے اس کو باقاعدہ فن کا درجہ دیا ہے، وہ یہ چار مجتہدین ہوتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، چار ہیں. یہ فقہ کے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں اچھا تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہو گئے، ہمیں تو براہ راست پڑھنا چاہیے. ارے دیوانے، براہ راست سمجھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوتی نہیں. اسکول میں نہیں جاتا استاد پر کہنے کا، تو ہم نے کہا یہ بھی اس علم کو سمجھنے والے استاذ ہی ہیں، یہ اپنے گھر سے نہیں لا رہے ہیں. تو اس دیوانے کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی آگے سمجھنے کے لیے کسی کے علم پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، اس کی ٹیچنگ پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، اس کی تشریحات پر. تو یہ تشریحات کرنے والے یہ خود حجت نہیں ہے،
انہوں نے ان اصولوں کو جمع کیا ہے کہ ہم تو ڈائریکٹ قرآن کو مانیں گے. تو پھر ان سے کہا ٹھیک ہے دروازہ کھولا, باہر تشریف لے جائیں. آپ کو کیا سمجھائیں جب آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے, آپ کا علم ہی نہیں کام کر رہا, آپ کا دماغ وہاں پہنچ ہی نہیں پا رہا جو بات آپ کو سمجھائی جا رہی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حدیث پر کام کرنے والوں کو محدثین کہا جاتا ہے. ان کا کام صرف ہوتا ہے ٹیکسٹ جو ہے حدیث کا اس کو وہ یاد کرتے ہیں, راویوں پر ابحاث کرتے ہیں, اور اس کا جو پورا ایک فن ہے اس پر وہ مہارت کرتے ہیں. اسی طرح جو اسلامی عقائد ہیں ان میں کس عقیدے کو کس طریقے سے سمجھا جائے, اگر شک آ جائے تو اس کا صحیح مقصد کیا ہے, اس میں دو اماموں کا بہت بڑا کام ہے. ایک امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ. ہم احناف فقہ میں حنفی ہیں, اخلاق و آداب میں قادری بھی ہیں, نقشبندی بھی ہیں, سہروردی بھی ہیں, اور کلامی میں ہم ماتوریدی ہیں. یہ نام ہوتا ہے اساتذہ کا. ڈگری کہاں سے آئی؟ یہاں سے آئی. تو حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تاویلات اہل سنہ وہ شائع ہو کر آ گئی. یہ جو آیت ہے نا, بات کو یہیں پر ہم باندھ کر آگے چلیں گے. یہ جو آیت ہے کہ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء, یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک کو اللہ غیب کی انفارمیشن دے اور اطلاع دے. یہ اللہ کی شان نہیں ہے, اس کی شان کے خلاف ہے. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء, لیکن اللہ رب العالمین اپنے جس رسول پر راضی ہوتا ہے غیب بتا دیتا ہے. اس آیت سے عقیدہ کیا نکلا؟ کیونکہ اب میں فقہا کا قول, جو پوری جو دنیا میں نے گھمایا ہے آپ کو, اس کو دماغ میں تازہ کریں. اب میں یہاں سے, کیونکہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے, نماز کا نہیں ہے, تو ہم فقہا کی طرف نہیں جا رہے. یہ مسئلہ عقیدے کا ہے, حدیث کے علم کا نہیں ہے, تو ہم محدثین کی طرف نہیں جا رہے. یہ مسئلہ عقیدے کا ہے, تو ہم نے اپروچ کی ہے عقیدے کے ان بڑے استاذوں سے کہ آپ بتائیے کہ اس آیت سے عقیدہ کیا بنتا ہے. اس آیت میں جو عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی تفہیم کیا ہے, سمجھ کیا ہے. تو امام ابو منصور ماتوریدی جن کا یہ کام ہے وہ تاویلات اہل سنہ میں اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلا کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ اذ علم الغیب, اذ الف اور زال, اذ علم الغیب, یہ نہیں کہا اذ اطلاع علی الغیب, یہ نہیں کہا. فرماتے اذ علم الغیب آیات من آیات رسالہ, کا یہ آیت بتا رہی ہے کہ غیب کا علم جاننا یہ نبوت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے. اب آپ فتویٰ لگاتے رہیے, کیا کریں, لیکن جہاں سے سمجھنا تھا ان لوگوں نے بھی یہ سمجھا. تو یہ عقیدہ کوئی بریلی سے نہیں آیا ہے, اور نہ یہ کوئی امام احمد رضا نے ایجاد کیا ہے. میں جن بزرگ کا حوالہ پیش کر رہا ہوں 3 صدی کے علم ہے, اور وہ نہ بریلی شریف کے یہاں ہیں نہ ہندوستان میں آئے, ان کو گزرے ہوئے اعلیٰ حضرت سے پیچھے پہلے 1000 سال ہو گئے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اصول, اور اصول میں مذاہب نہیں ہوتے. مثلا کوئی کہہ کہ بھائی اے با کاڈا الف با تا سا, بھائی یہ اصول ہے, یہ اختلافی چیز نہیں ہوتی. جیسے گرامر کی اصول آپ پڑھتے ہیں تو وہ اصول ہے کہ اس لفظ کی ناؤنس کی یہی تعریف ہے, ورب کی یہی تعریف ہے, اس کی اسم کی یہی تعریف ہے. اس میں کوئی مذاہب تو نہیں ہوتے. اسی طرح یہ جو بات ڈسکس کی جا رہی ہے یہ مذاہب کی نہیں, یہ قانون بیان ہو رہا ہے کہ رسول علم غیب کا جاننا یہ رسول کے رسول ہونے کی نشانیوں میں سے ہے. اب تو کہتا ہے وہ جانتے ہی نہیں ہے, تو تیرے نزدیک وہ رسول ہی نہیں ہوئے, کیونکہ اس کو جانے بغیر تو وہ رسول ہی نہیں بن سکتا. اور قرآن بھی تو یہی اوپر کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, وما کان اللہ لیطلعکم الغیب. بات بھی بالکل ٹھیک ہے, قرآن بھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ غیب کی اطلاع کسی کو نہیں دیتا. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, دیتا ہی اس کو ہے جو رسول ہے. کیا مطلب؟ تم کہتے ہو کہ غیب سے رسول کا کیا تعلق, ہم کہتے ہیں غیب سے تعلق ہی رسول کا ہوتا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے. بس اس کو یہیں بند کرتے ہیں, آگے چلیں. لیکن حضور کا علم عطائی علم ہے, اور ان بدء الخلق حتى دخل اهل النار منازلهم واهل النار منازل حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازل, او كما قال بخاری کی حدیث ہے. بدء الخلق کے اندر حضرت عمر کہتے ہیں ایک دفعہ حضور ہمارے درمیان کھڑے ہوئے
اور سرکار نے ہمیں خبر دینے کی خبر دی، اخبرنا، ہمیں خبر دی حضور نے، ان بدء الخلق، جب سے دنیا بنی تھی وہاں سے، حتی دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک کہ جو آخری بندہ جنت میں جا رہا تھا اس کا بھی بتا دیا سب پورا، وہ اہل النار منازلہم، فرمایا حفظہ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، فرمایا جس نے یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھ لیا، جس نے بھلا دیا بھلا دیا۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے ایک دن میں کروڑوں سال کی خبریں کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو ہم نے کہا اسی کو تو نبی کہتے ہیں جس کے اندر معجزہ ہوتا ہے۔ علامہ عینی اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ حضور کے معجزات میں تھی۔ اب جو حضور نے خبریں دی ہیں تو خبر تو وہی دیتا ہے نا جسے پہلے علم ہوتا ہے، تو اب آپ حضور کا علم اس دونوں سرحدوں کے اندر محدود ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے آپ، اور اللہ کا علم جو لامحدود ہے، کہتے ہیں نہیں آپ نے حضور کے علم کو کل کہا۔ اس پر ایک جملہ میں اکثر عرض کرتا ہوں، لوگ یہاں پر آ کر خواہ مخواہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا سمجھ کر کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر ایک نہیں آپ نے حضور کے علم کو کل کہا، تو ہم نے کہا کل کہا تیرے علم کے مقابلے میں، رب کے علم کے مقابلے میں نہیں۔ چھوٹا سا سوال، ہاں جی آپ بتائیے آپ کا جو علم ہے، بڑے عالم کون ہے؟ آپ ہیں یا آپ کا استاذ ہے؟ کہنے کہ نہیں بڑے عالم تو میرے استاذ ہیں۔ اچھا تو آپ کا علم آپ کے استاد کے سامنے جز ہے کہ کل ہے؟ کہ لگا نہیں وہ تو ہمارے استاذ ہیں تو میرا علم تو ان کے سامنے جز ہے، تو تمہارے استاد کا علم تمہارے مقابلے میں کیا کل ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، تمہارے استاد کے جو استاد تھے وہ بڑے عالم تھے یا تمہارے استاد بڑے عالم ہیں؟ کہ نہیں وہ تو دادا استاد بڑے عالم تھے، تو پھر تمہارے استاد کا علم ان کے علم کے مقابلے میں کا جز کا، ان کا علم کیا کیا کل؟ یہ چلتے 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 اینڈ ہو جائے گا صحابہ پر کہ ہم سب کا علم صحابہ کے علم کے مقابلے میں کیا ہے کا جز، اور صحابہ کا علم کیا ہے کل، اور تمام صحابہ کا علم انبیاء کے علم کے مقابلے میں کیا ہے جز، اور انبیاء کا علم کیا ہے کل، اور یہی نسبت حضور سے کیا ہے کل کی ہے۔ تو جب ہم کل کا علم کہتے ہیں تو مخلوق کے مقابلے میں کہتے ہیں، خالق کے مقابلے میں نہیں کہتے، یہ بات تو کوئی پاگل بھی نہیں کرتا۔ اور اہل سنت پر تم تھوپتے ہو اللہ کے مقابلے میں، اللہ بھی سب جانتا ہے، نبی بھی سب جانتے ہیں، تو نبی جو سب جانتے ہیں ہمارے مقابلے میں، اور اللہ جو سب جانتا ہے بغیر کسی کے بتائے سے، اور نبی جو سب جانتے ہیں اس کی ایک حد ہے، اور وہ جانتے ہیں اللہ کے بتائے سے، اور جن کو اللہ نے بتایا ان میں سب سے زیادہ جانتے رسول اللہ ہیں۔ فرمایا اقامت الصلاۃ، پہلا ہے ایمان بالغیب 3 سے آیت نمبر 5، پھر ہے اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ہم نے درس نظام مصطفیٰ میں اس کی تشریح کو بڑے واضح طور پر بار بار کر دی تھی۔ اقامت الصلاۃ، نماز کے ظاہری سارے احکام، وضو، طہارت، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، اور اس کے بعد اندر روحانیت کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ، نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی اندر کی جلا اخلاص کے ساتھ، تو ظاہر و باطن کے ساتھ، کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو صرف اس کا کپڑا ہی صاف نہ ہو، چہرہ ہی قبلے کی طرف نہ ہو، شرائط نماز کے ساتھ فرائض ہی کو ادا نہ کر رہا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اندر سے اس کی انٹینشن، فیلنگ وہ بھی اللہ کی طرف ہو، اور بالکل ستھرے انداز میں، دھیمے انداز میں، جس طرح نماز کے رکن کو ادا کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت اور رکوع سجود ہو کرے، تو یہ اقامت الصلاۃ، اقامت الصلاۃ۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ، فرمایا مومنین آیت نمبر 3 سے 5، مومن کو ہے جو ایمان بالغیب لاتے ہیں، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، یعنی ہم نے جو ان کو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا یونیک ترجمہ ہے یہاں پر، اعلیٰ ترجمہ کرتے ہوئے مما رزقناہم ینفقون، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھاتے ہیں۔ سب نے ترجمہ کیا اللہ کے ومما رزقناہم ینفقون، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، تو خرچ کرنا کون سی فضیلت ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک نقطہ بڑھایا، ہماری راہ میں، یہ فضیلت، ہم نے جو رزق دیا اسے خرچ کرتے نہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے ترجمے کی جان، اور یہ ہے انفرادیت کنز ایمان کا، یعنی ہم نے دیا اور خرچ کرتے ہیں تو اس میں کیا کمال ہے؟ ہم نے دیا، ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں تو اس میں کیا کمال ہے؟ کمال یہ کہ ہمارے دیے سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا جو اٹھانے، تو فرمایا وہ مما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا، رزق سے یہاں سے مراد دال روٹی چنا یہی نہیں ہے، بلکہ حصہ، علم ہے، شہرت ہے، عزت ہے، مال ہے، جان ہے، اس میں سے ایک مال بھی ہے، تو جو جو نعمتیں ہم نے دی ہیں اس میں سے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ کی فرضیت ہے،
تو اس کے شرائط جب آتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر ہے، غریبوں کو صدقہ دیتے ہیں، نوافل ہیں، اسی طرح احصال ثواب ہے، دین کی راہ میں پیسہ لگانا ہے، مساجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، خیرخواہی کے کام ہیں، ذکر کی محفلیں کرنا ہے، قرآن کی تبلیغ کی محفلیں کرنا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کی محفلیں کرنا ہے، عشق رسول کے لیے میلاد کی محفلیں کرنا ہے، عشق اولیاء کے لیے 11ویں کی محفلیں کرنا ہے، عزت صحابہ بتانے کے لیے عظمت صحابہ کی محفلیں کرنا ہے، مقام اہل بیت بتانے کے لیے مقام اہل بیت کی تو اس میں جتنا خرچ ہو رہا ہے یہ سب اللہ ہی کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، کیونکہ ان تمام کاموں کو اللہ رب العالمین جل وعلا پسند فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کتب الہیہ پر ایمان لاتے ہیں، جو پیچھے نازل ہوا تورات انجیل زبور جو اپنی اصل شکل میں تھا اس پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ مختصر یہاں پر بات کو ختم کر دیں گے، وقت یہاں پر ہمارا ہو رہا ہے، کہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو پہلی چیز ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل۔ اقامت الصلاۃ پر ہم نے پورا درس دیا ہے درس نظام مصطفیٰ میں، یہ ایک ڈیٹیل طلب بحث ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اقامت الصلاۃ نہیں کرتے۔ اگر اقامت الصلاۃ کریں گے تو یہ نماز کا اثر ہماری دکان اور گھر میں آئے گا اور نماز بے حیائی سے بچائے گی، لیکن میں نے اس پر پوری ڈیٹیل تقریر اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے کی ہے کہ ہمیں نماز کی تکرار ہے، عادت نہیں ہے۔ تو عادت اور ہے، تکرار اور ہے، نماز پڑھنا اور ہے، اقامت الصلاۃ اور ہے۔ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، دوبارہ جا کر ہمارا وہ درس آپ درس نظام مصطفیٰ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہر و باطن دونوں شرائط کے ساتھ اللہ کی بندگی کو ادا کرنا اور مکمل اس کی اتھارٹی کو قبول کرتے ہوئے کہ اسی کے حکم سے جھکتا ہوں، اسی کے حکم سے اٹھتا ہوں، یہ اقامت الصلاۃ ہے۔ تو جب یہ اتھارٹی اس کے نام کی آپ کو اس عبادت میں یاد کرائی جاتی ہے تو گلی کوچوں میں بھی آپ کہیں گے کہ اسی کے قانون کو مانتا ہوں، اسی کے حکم کو مانتا ہوں، اور کوئی بھی قانون، کوئی بھی حکم جو اس کے قانون کے خلاف آئے میں دیوار پر پھینکتا ہوں، اس لیے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ ان الحکم الا للہ، حاکم وہی ہے اور اس کے علاوہ کسی کی بادشاہی نہیں اور کسی کا حکم نہیں ہے، کسی کا قانون نہیں ہے، یہ شریعت کا کام۔ فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، پچھلی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ بنیادی بات۔ اب آپ سمجھ لیجئے پورے قرآن میں مسلمان ہونے کے لیے ضروریات دین اور عقائد کی جتنی بھی باتیں ان کو 5 میں جمع کر دیا۔ اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ فرمایا حبیب جو آپ سے پہلے اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر حضور کے بعد بھی کچھ اترنا ہوتا تو یہاں ڈسکس ہوتا، حضور کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہاں ڈسکس ہوتا، کیونکہ نبی نے آنا کوئی فروع نہیں ہوتا، وہ اصول اور ضروریات دین کا مسئلہ ہے، وہ آپشنل نہیں ہوتا کہ نبی کو کوئی مانے تو تب بھی کام چل جائے گا، نہ مانے تو کبھی کام، وہ تو اصول ہے۔ تو اگر وہ عقیدہ ہے اور حضور کے بعد کسی نبی کا آنا کل انشاءاللہ کل اس پر مزید تقریر کریں گے، ہم اس کو تھوڑا مرزائیت کے بنیادی سوالوں کے حوالے سے یہاں بات کریں گے۔ کل تو میرے خیال میں سیدہ زہرا پاک کا یوم ہے، کچھ باتیں ہم فضائل اہل بیت کی بھی کریں گے، کچھ ختم نبوت پر بھی کریں گے انشاءاللہ کل کی بحث میں۔ تو حضور سید یہاں پر دیکھیں بات کو ختم کر دیا گیا کہ غیب کی خبروں کو مانتے ہیں، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، بار بار اپنے دماغ کو کھول کے سنیے اس بات کو، غیب کی خبروں کو ایمان لاتے ہیں، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، پچھلی کتابیں جو اتری ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ پر اتری ہیں ایمان لاتے ہیں، اور پھر ڈائریکٹ قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی آپ پر کتاب کے بعد درمیان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ایمان ضروری ہے۔ اگر آپ کے بعد اور قیامت کے درمیان ایسا کوئی عقیدہ آنے والا ہوتا جس پر ایمان ضروری ہوتا تو قرآن یہاں ڈسکس کرتا، لیکن قرآن نے وہیں پر ختم کر کے آگے ان 5 بات ماننے والوں کو سند دے دی، اولئک علی ھدی من ربہم، بس یہی جو مانتے ہیں نا یہی ہدایت پر ہیں، بس وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے۔ یہ آیت بھی حضور کے آخری نبی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی، یہاں تک کہ ذل نبی، سیکرٹری نبی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے دین کو چلانے کے لیے نئی نبوت کسی کو دے دی جاتی، خواہ وہ شریعت والی نبوت نہیں ہوتی، اگر وہ شریعت والی نبوت نہیں بھی ہوتی، کتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں، سب کو شریعت نہیں ملی،
جملہ یہ سن لیجیے، بڑی قیمتی بات کر دوں آپ سے. سب کو شریعت نہیں ملی، سب کو کتاب نہیں ملی، لیکن جس کو شریعت نہیں ملی اس نبی کا انکار بھی کفر ہے. شریعت والے اور صاحب کتاب رسول اور نبی کا انکار تو کفر ہے، لیکن ایک ایسا نبی ہے جس پر کوئی کتاب نہیں اتری بلکہ وہ پچھلے رسول کی تبلیغ کر رہا ہے لیکن ہے نبی، تو ہمیں اس نبی کے ماننے کے لیے ضروری کہ اس پر بھی ایمان لایا جائے. تو یہ پتا چلا کہ اگر ذلی بروزی سیکرٹری نائب پر تو کسی بھی طریقے کے نئے نبی کا تصور ہوتا تو وہ نیا نبی فروعات میں نہیں جاتا، وہ ضروریات دین ہی میں رہتا اور اس کا ذکر یہاں پر کیا جاتا. تو لہذا حضور سید عالم کے بعد کسی نبی نے، نئے نبی نے آنا ہی نہیں تھا، اس لیے یہاں پر بات کو آخری بات پر روک دیا گیا کہ آپ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر ڈائریکٹ قیامت پر ایمان لاتے ہیں. اس دوران میں کوئی نیا حکم ایسا اترے گا ہی نہیں جو ضروریات دین سے ہو، تو اس کو روک دیا گیا. فرما بس یہ 5 باتیں جو تسلیم کرتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، وہی ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. ہم نے اپنے جمعے کی تقریر میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے واضح کیا تھا، وہ کلپ بھی موجود ہے، آپ اس کو دوبارہ دیکھ کر سن سکتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا، یہ لفظ جو کہا جاتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب ہے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. کیونکہ یہاں سے پھر قادیانی یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ جو آئیں گے، تو ہم نے کہا حضرت عیسیٰ کون سے نئے نبی ہیں؟ حضور کے اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے، یہ پہلے اعلان کر دیا ہے. تو حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ شب معراج میں تو 1,24,000 آ گئے تھے، لیکن آئے وہ تھے جو قد سبق، جو گزر گئے تھے. تو گزروں کا آنا یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں بلکہ یہ تائید ہے. ختم نبوت کا معنی ہے کہ حضور کے اعلان کے بعد اب نیو نبوت اور نیا اور نیو رسول اور نبی کوئی دنیا میں نہیں آئے گا. ایسا کوئی عقیدہ رکھے گا تو وہ کافر ہے. مرزائیوں کو کہتے ہیں اس کانے کو تم پرانا مانتے ہو کہ نیا مانتے ہو؟ کہے گا نیا مانتے ہو. ہم نے کہا نیا ماننے کی وجہ سے ہی تم کافر ہو، نیا پرانا تو کوئی بھی تصور اس کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے ہی جھوٹا کذاب. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی ہونے کا معنی یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. علماء لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. کوئی، اس دماغ میں بٹھائیے، کوئی، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کے معاملے سے لا کر آپ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو آج کے درس میں سورۃ البقرہ کی یہ ابتدائی آیات ہم نے ذکر کی ہے، اور آگے چونکہ یہ آیات سارے عقائد کی تھی اس لیے ہم نے ان چیزوں کو ذکر کیا. اللہ رب العالمین جل وعلا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.